بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف کورس کا آج دوسرا لیکچر ہے جو کہ اسم مشتق کے بارے میں ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم کی مختلف اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ تو یہی ہم نے آج اس لیکچر کے اندر پڑھنا ہے۔ تو جہاں سے غلطی ہو یا سمجھ نہ آئے مجھے بتائیں۔ 0306 0696 245۔ اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ اس اعتبار سے اسم کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 صفت مشبہ، نمبر 5 اسم اعلی، اور نمبر 6 اسم ظرف، اور نمبر 7 اسم مبالغہ۔ بعض اسم مبالغہ کو شمار نہیں کرتے تو وہ 6 قسم بیان کرتے ہیں۔ اب ہم نے ان سب کی تعریف سمجھنی ہے اور پھر ان سب کے بنانے کا طریقہ بھی سمجھنا ہے، اور ان کے متعلق جو ضروری وضاحت ہے اور ان کی گردانیں، ان کے صیغے وغیرہ کے متعلق بھی ہم نے ساتھ ہی سمجھنا ہے۔ پہلے اسم مشتق کی تعریف سمجھ لیں، اس کے بعد پھر جو اس کی پہلی قسم ہے اسم فاعل، اس کی تعریف سمجھیں گے۔ مشتق کہتے ہیں اس اسم کو جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضارب مارنے والا، ناصر مدد کرنے والا۔ یہ ضارب بھی اسم مشتق ہے اور یہ ضرب مصدر سے بنا ہے، ناصر بھی اسم مشتق ہے اور یہ نصر مصدر سے بنا ہے۔ دوسری تعریف اس انداز سے بھی کی جا سکتی ہے کہ اسم مشتق وہ اسم ہے جو ذات مع الوصف پر دلالت کریں، جس میں ذات کو بھی سمجھا جائے اور ساتھ ساتھ صفت والا معنی وہ بھی سمجھا جائے۔ اس کی پہلی قسم ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل اس کی مختلف انداز سے تعریف کی جا سکتی ہے۔ ایک تعریف تو اس کی یہ ہے کہ اسم فاعل وہ اسم ہے، وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کرنے والے پر دلالت کرے، جیسے ضارب جالس۔ اب ضارب یہ مارنے والے پر دلالت کر رہا ہے اور جالس یہ بیٹھنے والے پر دلالت کر رہا ہے۔ تو مارنا یہ بھی ایک کام ہے اور بیٹھنا یہ بھی ایک کام ہے۔ تو جو مارنے والا کام ہے یہ کون کر رہا ہے؟ تو جو کر رہا ہے ضارب اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو جو اسم مارنے والے یعنی کام کرنے والے کے بارے میں بتائے اس کو اسم فاعل کہا جاتا ہے۔ دوسرے انداز اس کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہو یا جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے ناصر مدد کرنے والا۔ تو یہ ناصر اس بندے پر دلالت کر رہا ہے جس بندے سے مدد کرنے والا فعل صادر ہوا ہے یا جس بندے کے ساتھ مدد کرنے والا فعل قائم ہے۔ اس طرح جالس بیٹھنے والا، تو یہ جالس لفظ اس بندے پر دلالت کر رہا ہے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی بیٹھنے والا جو فعل ہے یہ اس بندے سے صادر ہوا ہے یا بیٹھنے والا فعل اس بندے کے ساتھ قائم ہے۔ تو اس بندے کے بارے میں جو لفظ ہمیں بتائے گا، دلالت کرے گا اس پر، اس کو ہم اسم فاعل کہیں گے۔ اب اسم فاعل کا وزن کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے اس کا وزن اور ہے اور ثلاثی مزید فی سے اس کا وزن کچھ اور ہے۔ لیکن اسم فاعل کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اسم فاعل
فعل معروف سے بنتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اس کا وزن کچھ اور بنے گا اور ثلاثی مزید فی سے اس کا وزن کچھ اور بنے گا۔ اب پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے جب بنائیں گے اس میں فاعل کا صیغہ تو اس وقت ہم کس سے بنائیں گے، اور یہ صیغہ جب بن جائے گا تو اس کا وزن کیا ہوگا۔ تو اب یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ جب ہم نے ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل کا صیغہ بنانا ہے تو اس وقت ہم فعل مضارع معروف کا جو صیغہ ہے وہ صیغہ ہم لیں گے اور اس سے اس میں فاعل بنائیں گے۔ اس طرح بنائیں گے کہ جو فعل مضارع کا صیغہ ہے جیسے یضرب، اس سے پہلے جو علامت مضارع ہے اس کو حذف کریں گے۔ یضرب میں یا یہ علامت مضارع ہے، ہم نے یا کو حذف کر دیا۔ دوسرے نمبر پر کیا کام کرنا ہے کہ جو فا کلمہ ہے، کیونکہ 3 کلمے ہوتے ہیں فا، عین اور لام کلمہ، تو یضرب میں ضاد یہ فا کلمہ ہے اور را عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے۔ تو اب جو یہاں پہ فا کلمہ ہے یضرب میں یعنی ضاد، اس کو ہم فتح دیں گے۔ تو جب فا کلمہ کو فتح دے دیا دوسرے نمبر پر، تو اب تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، فا کلمہ کو فتح دینے کے بعد اس کے بعد الف کا اضافہ کر دیں گے، الف لگا دیں گے۔ اب ضاد کو فتح دیا، ضاد کے بعد الف لگا دیں گے، دو ہو جائے گا۔ اور اب جو الف کے بعد عین کلمہ آئے گا تو اس عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے۔ اگر پہلے سے کسرہ موجود ہے، جس طرح یضرب میں را کے نیچے پہلے سے کسرہ تھا تو ٹھیک ہے، اس کو کسرہ ہی رہنے دیں۔ اگر پہلے سے کسرہ نہ ہو، جیسے ینصرو کے اندر ہوتا ہے یا یفتح میں ہے یا یسمع کے اندر ہے یا یکرم کے اندر ہے، اس میں عین کلمہ مکسور نہیں ہے تو اب عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے۔ عین کلمہ کو کسرہ دینے کے بعد اب کام یہ کرنا ہے کہ آخری حرف کو تنوین دے دیں گے، آخری حرف پر تنوین لگا دیں گے، تو اب یہ وزن بن جائے گا ضاربن۔ تو یضرب سے بن گیا ضاربن۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں فاعل بنانے کا۔ تو اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ ثلاثی مجرد سے جب فعل مضارع معروف کے صیغے سے ہم اس میں فاعل بنائیں گے تو اس وقت یہ فاعلن کا وزن آئے گا۔ اب فاعلن یہ واحد مذکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اس میں فاعل کے مذکر کے صیغے بھی آتے ہیں اور مؤنث کے صیغے بھی آتے ہیں، اس کے تثنیہ کے صیغے بھی آتے ہیں اور جمع کے صیغے بھی آتے ہیں۔ اگر ہم نے مذکر کا صیغہ لے کے آنا ہے تو وہ تو فاعلن کے وزن پر آ جائے گا۔ اگر ہم نے اس میں فاعل سے مؤنث کا صیغہ لے کے آنا ہے تو آخر میں مؤنث کی علامت لگا دیں گے۔ تو اب فاعلن کے آخر میں تا مؤنث کی علامت لگائیں گے تو یہ فاعلتن ہو جائے گا، اب یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا۔ اب اگر ہم نے اس میں فاعل سے تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو تثنیہ کی جو علامت ہے وہ اس کے آخر میں لگا دیں گے، اور تثنیہ کی علامت کیا ہے، آخر میں الف نون، جیسے فاعلن سے فاعلان۔ اور اگر جمع کا صیغہ اس سے بنانا ہے تو آخر میں جمع کی علامت لگا دیں گے، اور جمع کی علامت کیا ہے، آخر میں واو اور نون کا ہونا، تو فاعلن سے فاعلون یہ جمع بن جائے گا۔ اب تثنیہ کا صیغہ جب آئے گا فاعلانی تو یہ حالت رفع میں ہوگا، اور اگر حالت نصبی اور جری کے اندر لے کے آنا ہو تو پھر فاعلین ہوگا۔ اس طرح فاعلون یہ حالت رفع کے اندر ہوگا، اور اگر اس کو حالت نصبی اور جری میں لے کے آنا ہے تو یہ فاعلین ہو جائے گا۔ اسی طرح مؤنث کے صیغے آئیں گے، واحد کا صیغہ فاعلتن آئے گا، اور جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں تثنیہ کی علامت لگائیں گے تو فاعلتانی آ جائے گا یا فاعلتین ہوگا حالت نصبی اور جری میں۔ اور اسی طرح جمع کا صیغہ لانا ہے تو فاعلاتن آئے گا، جمع مؤنث سالم اس کو کہتے ہیں۔ اب غیر ثلاثی مجرد سے یعنی ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد رباعی مزید فی، اس سے اگر ہم نے اس میں فاعل کا صیغہ بنانا ہے تو وہ بھی ہم مضارع معروف کا صیغہ لیں گے، اور مضارع معروف کا صیغہ لے کر
اس سے ہم اس میں فاعل بنائیں گے۔ کس طرح بنائیں گے؟ پہلے تو جو مضارع کی علامت ہے اس کو حذف کریں گے، اور مضارع کی علامت حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ پہ میم مضموم لگا دیں گے۔ میم مضموم لگانے کے بعد ہم جو آخری حرف ہے اس آخری حرف کے ما قبل کو، جو آخری حرف سے پہلے والا حرف ہے اس کو ہم کسرہ دیں گے، اور آخر کے اندر ہم تنوین لگا دیں گے۔ تو اس طرح اس میں فاعل کا صیغہ غیر ثلاثی مجرد سے بن جائے گا۔ جیسے یجتانبو ہے تو یجتانبو میں یا علامت مضارع ہے، اس کو حذف کیا، اس کی جگہ پہ میم مضموم لگایا تو یہ مجتانبن ہو گیا۔ اب میم مضموم لگانے کے بعد جو آخر ہے، آخری حرف با ہے، آخری حرف کے با کا جو ما قبل ہے اور وہ نون ہے، اس نون کو ہم کسرہ دیں گے۔ یہاں پہ پہلے سے کسرہ موجود ہے، اگر پہلے سے کسرہ موجود نہ ہو تو ہم اس کو کسرہ دیں گے، اور آخر میں جو آخری حرف ہے با اس پر تنوین لگائیں گے تو یجتانبو سے مجتانبن ہو گیا، تو یہ اس میں فاعل بن گیا۔ اس سے بھی مذکر کے صیغے 3 آتے ہیں اور مؤنث کے صیغے بھی 3 آتے ہیں، اور مؤنث بنانا ہو تو آخر میں مؤنث کی علامت لگا دیں، تثنیہ بنانا ہو تو آخر میں تثنیہ کی علامت لگا دیں، اگر جمع بنانا ہو تو آخر میں جمع کی علامت لگا دیں، تو یہ جمع کے صیغے بن جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ باتیں اس میں فاعل کے بارے میں مزید وہ آپ سمجھ لیں۔ جس لفظ کے اندر کاروبار، پیشہ والا معنی ہو، اس سے اس میں فاعل کا صیغہ جب بنائیں گے تو وہ فعال کے وزن پر آئے گا، جیسے خیاط درزی اور خباز نان بائی۔ اسی طرح اس فاعل کا جو وزن ہے یہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے طامر، یہ فاعل کے وزن پر ہے لیکن اس کا معنی ہے کھجور والا، اور لابن یہ فاعل کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے دودھ والا، تو یہ نسبت کے لیے آتا ہے۔ دودھ کی نسبت جس کی طرف ہو جائے تو اس کو ہم دودھی کہتے ہیں، دودھ والا عربی کے اندر اس کو لابن کہتے ہیں، اور اس طرح جو کھجوریں بیچنے والا ہے تو اس کو عربی کے اندر تامر کہا جاتا ہے، کھجور والا۔ اسی طرح سبزی والا ہم کہہ دیتے ہیں، اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں جامد لفظ اس میں جامد ہوتا ہے لیکن اس سے فعال کے وزن پر صیغہ بنا دیا جاتا ہے، تو وہ جو فعال کے وزن پر صیغہ بنایا جاتا ہے اس میں جامد سے، تو وہ بھی فاعل ذی قضا کے قبیلے سے ہی ہے۔ جیسے بقلۃ سے بناتے ہیں بقال، بقال کا معنی ہوتا ہے سبزی والا، اور تامر یہ اس میں جامد ہے اور اس سے بناتے ہیں تمار، فعال کے وزن پر، اس کا معنی ہوتا ہے کھجور والا، اور لبن سے بناتے ہیں لبان، لبان کا معنی ہوتا ہے دودھ والا، تو یہ بھی فاعل ذی قضا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات سمجھ لیں کہ جب اس میں عدد، اس میں سے مراد گنتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 تک، تو اس میں عدد کو اگر فاعل کے وزن پر، فاعل ان کے وزن پر لے کے آئیں تو اس وقت وہ مرتبہ والا معنی دیتا ہے، مرتبہ والے معنی کے لیے آتا ہے۔ جیسے خمسن کا معنی ہوتا ہے 5، اور اس سے اگر اس میں فاعل کا وزن لے آئیں خامسن تو اس کا معنی ہو جائے گا 5واں، یعنی 5ویں مرتبے والا۔ عاشرن اس کا معنی ہوتا ہے 10واں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گنتی کے اندر 10ویں نمبر پر آئے، 10ویں مرتبے پر آئے۔ اسی طرح مرکبات میں مرتبہ کے لیے پہلے جز کو اس میں فاعل کے وزن پر لا کر دوسرے جز کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مرکبات سے مراد 11 سے لے کے آگے جو گنتی ہیں، کیونکہ 10 سے نیچے احاد ہیں، یہ ایک ایک لفظ آتا ہے، لیکن 10 کے بعد 11 سے یہ 2 لفظ آتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تو مرکب جو اسماء اعداد ہیں اس میں اگر مرتبہ والا معنی لینا ہے تو اس میں پہلا جو عدد ہے اس کو تو اس میں فاعل کے وزن پر لائیں گے، لیکن دوسرا عدد اس کو اس میں فاعل کے وزن پر نہیں لائیں گے بلکہ اس کو اپنی حالت پر رہنے دیں گے۔ جیسے حادی عشرہ، یہ اصل میں احد عشرہ تھا،
احد عشرہ سے مرتبہ والا معنی لینا ہے تو اب جو احد عشرہ میں پہلا جز ہے احدہ، اس کو اس میں فاعل کے وزن پر لے آئیں گے حادی، عشرہ ہو جائے گا، تو اس کا پھر معنی ہو جائے گا 11واں۔ اس طرح ثانی عشرہ کا معنی ہوگا 12واں، اور اسی طرح حادی و عشرون اس کا معنی ہوگا 21واں، اور ثالث و ثلاثون اس کا معنی ہو جائے گا 33واں۔ اسی طرح عشرتن کے بعد جو دہائیوں میں ایک ہی صیغہ عدد اور مرتبہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے عشرون کا معنی ہوتا ہے 20 اور 20واں، تو یہ عشرتن کا معنی ہوتا ہے 10 اور عاشر کا معنی ہوتا ہے 10واں۔ تو یہ عشرتن سے تو عاشرون اس میں فاعل آتا ہے مرتبہ کے لیے، لیکن جو آگے دہائیاں آتی ہیں عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، یعنی 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ ساری دہائیاں، ان سے اگر مرتبہ والا معنی لینا ہے تو پھر یہ ان کو اس میں فاعل کے وزن پر نہیں لایا جائے گا، بلکہ یہ اسی طرح ہی رہیں گے، عشرون، یہ عشرون ہی رہے گا، لیکن اس کا معنی 20 بھی ہوگا اور اس کا معنی 20واں بھی ہوگا۔ یہاں تک اس میں فاعل کی وضاحت مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ کا جو سبق ہے اور کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر یہ جو لیکچر آپ نے سنا ہے اس کو یاد کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس میں فاعل کی ساری گردانیں، جتنے بھی ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان سب سے اس میں فاعل کی گردانیں، اور جتنے بھی ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کے ابواب ہیں ان سب سے اس میں فاعل کی گردانیں دہرانی ہیں۔